حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، ماہتاب معرفت، جناب مخدوم زادہ غلام مرشد خان صاحب پیر، لینڈ لارڈ اینڈ لیڈر۔ یہ کسی مزار کا کتبہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہیں۔ یہ پکی سڑکوں پر بوئک کار استعمال کرتے ہیں، کچی سڑکوں کے لیے شیورلیٹ ہے، شکار کے لیے جیپوں کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ 10-12 اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، 3-3.5 درجن نسلی کتے ہیں جن کی خدمت کے لیے بہت سے خادم ہیں۔ انہیں کبوتروں کا بھی شوق ہے اور بٹیروں سے بھی جی بہلایا کرتے ہیں۔ درگاہ پر ان کے درویشانہ ٹھاٹھ ہیں، لیکن مریدوں کی سہولت کے لیے بڑے شہروں میں جدید طرز کی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں۔ گدی کے نام پر 2000 ایکڑ اراضی وقف ہے۔ مریدوں سے سال بھر میں 1.5 لاکھ روپیہ نذرانہ وصول ہو جاتا ہے۔ صوفیائے کرام کا مسلک ہے کہ دنیاوی مال راہ سلوک کا راہزن ہے، چنانچہ سجادہ نشین صاحب روپیہ جمع کرنے کی خطا نہیں کرتے۔ ہر سال درگاہ کی آمدنی بڑے سلیقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ گرمیوں میں کوئٹہ، ایبٹ آباد، مری، سردیوں میں لاہور، پشاور اور کراچی کے شہروں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ سالانہ عرس کے موقع پر گاؤں کے لوگ روحانی ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سجادہ نشین صاحب اپنے مریدوں کی خاطر سارا سال دینی اور دنیاوی مجاہدے میں مصروف رہتے ہیں۔ سالانہ عرس کا آخری دن ہے۔ محفل سماع کے لیے دھوم دھام سے اہتمام ہے۔ لبان اور اگربتیاں سلگ رہی ہیں، گلاب پاش سجے ہوئے ہیں، مشک و کافور کی مہک فضا میں رچی ہوئی ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا پہنے گدی پر بیٹھے ہیں، سامنے چکوں کے پیچھے عورتوں کی مجلس ہے۔ سجادہ نشین صاحب کی چشم بصیرت چکوں کے آر پار گھوم رہی ہے۔ گدی کے بائیں ہاتھ افسران ضلع کی نشستیں ہیں، ان کے دائیں جانب پیر بھائی، علاقے کے رئیس لوگ اور سیاست پیشہ صاحبان بیٹھے ہیں۔ ایک کونے میں درویشوں کا گروہ ہے جن پر قوالی کے دوران حال طاری ہوگا۔ ان کی سہولت کے لیے لاہور سے طریقت پسند لڑکوں کی پارٹی آئی ہوئی ہے جو باریک ململ کے کرتے اور ترچھی ٹوپیاں پہنے ادب سے دو زانو بیٹھے ہیں۔ درمیان میں قوالوں کی چوکڑی ساز و سامان تیار کیے مستعد ہے۔ پیچھے تا حد نگاہ تک زائرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دور دراز سے آئے ہیں۔ ان کے پاس سواری کے لیے نہ موٹریں ہیں، نہ گھوڑے، نہ پالکیاں۔ روحانیت کی کشش ہر دشواری کے باوجود انہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ شاید یہ لوگ اپنا بیل فروخت کر کے نذرانہ لے کر آئے ہیں، شاید اپنی بیویوں کا زیور یا بیٹیوں کے جہیز گروی رکھ کر نذرانہ لائے ہیں۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو شاید کئی روز تک انہیں فاقوں کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ ان کے گندم کے فالتو ذخیرے درگاہ شریف کے لنگر کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں۔ قوالوں کی پارٹی نے ہارمونیم پر ساز چھیڑا، طبلے پر تھاپ پڑی، جامی کی غزل فضا میں لہرائی۔ درویشوں کے سر گھومنے لگے۔ طریقت پسند لڑکے بیٹھے ہی بیٹھے بڑی ادا سے کمر لہرانے لگے۔ ایک ایک بول، ایک ایک تار پر روحیں پھڑکتی ہیں۔ افسر لوگ اپنے وقار کی بندش سے مجبور ہو کر محض سر ہلا دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سیاست پیشہ اصحاب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلاتے رہتے ہیں۔ دیہاتی عقیدت مندوں کا ہجوم چونکہ فارسی زبان سے بے بہرا ہے، اس لیے نہ سر ہلاتا ہے نہ پاؤں، لیکن دائیں جانب بیٹھے پیر صاحبان، درویش حضرات اور طریقت پسند لونڈے آپس سے باہر ہو رہے ہیں۔ کبھی گردن مٹکاتے ہیں، کبھی سجدے میں گرتے ہیں، کبھی گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر جھومتے ہیں۔ کئی درویش ہو حق کا نعرہ لگا کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ ایک صاحب اپنے سفید داڑھی کو مٹھی میں بھیج کر والہانہ رقص کر رہے ہیں۔ درویش ایک دوسرے کے گلے سے لپٹے رموز بے خودی کے راز و نیاز میں مشغول ہیں اور بار بار ترچھی ٹوپی والے لڑکوں کے پاس جا کر پچھاڑے کھاتے ہیں جو ان کی وارفتگی کو سہارا دینے کے لیے خاص طور پر لاہور سے بلائے گئے ہیں۔ ساری محفل ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقیدت مند جھک جھک کر 1-1، 2-2، 5-5 روپے سجادہ نشین کے حضور پیش کرتے ہیں۔
ایک طالب علم نے اپنا فاؤنٹین پین نظر کیا۔ ایک صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا۔ ایک کسان جو کہ ستو کی تھیلی پیش کرتا ہے جسے وہ راستے میں کھانے کو لایا تھا۔ رات کے 1:30 بجے جب محفل سماع برخاست ہوتی ہے تو سجادہ نشین صاحب اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افسروں اور رئیسوں کو اس خیمے میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو درگاہ شریف سے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمے میں خاص مقربین کے علاوہ اور کسی کا گزر ممکن نہیں۔ راہ سلوک میں یہ خیمہ اس مقام پر واقع ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، کیونکہ اس خیمے میں لاہور، ملتان اور لائل پور کی نامی گرامی گانے اور مجرا کرنے والی فنکارائیں اتری ہوئی ہیں۔ قوالی تو خدا اور مریدوں کو خوش کرنے کا ذریعہ تھی، فنکاروں کا مجرا افسروں اور رئیسوں کی خوشنودی کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کے اس امتزاج میں سجادہ نشین کے لیے بہت سی برکات ہیں۔ مجرے والے خیمے میں پہنچ کر سجادہ نشین صاحب اپنی قبا اتار دیتے ہیں اور اپنی سبز پگڑی خادم خاص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خادم اس دستار فضیلت کو چاندی کی تشتری میں رکھ کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا جانے اب یہ پگڑی کہاں جائے گی؟ شاید یہ پگڑی نبی بخش لوہار کے گھر چلی جائے جس کی بیٹی نے ابھی ابھی اپنی عمر کا 16واں سال پورا کیا ہے۔ شاید یہ پگڑی روشن دین معمار کے گھر پہنچ جائے جس کی جمیلہ پر شباب کے پھول تازہ تازہ کھلے ہیں۔ یہ پگڑی بڑی عصمت و وقار والی ہے۔ اس پگڑی کے ساتھ عظمت و معرفت کی بڑی روایات وابستہ ہیں۔ اس پگڑی کی سلوٹوں سے فیض کے چشمے بہتے ہیں۔ یہ بڑی مرادوں والی پگڑی ہے، اس پر ایجاب و قبول کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ پگڑی خدا کی بارگاہ سے بھی خالی نہیں لوٹتی، لیکن جب یہ پگڑی کسی نبی بخش لوہار یا کسی روشن دین معمار یا کسی چراغ علی کسان کے گھر اچانک پہنچتی ہے تو پیاری پیاری نازک نازک معصوم جوانیاں سہم کر مرجھا جاتی ہیں۔ خادم خاص پگڑی اٹھائے گھر کا ایک چکر لگاتا ہے اور اسی طرح خاموش واپس لوٹ آتا ہے، لیکن یہ خاموشی چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اے گھر والو، مبارک ہو، تمہاری بہو یا بیٹی پر حضرت قبلہ و کعبہ پیر صاحب کی نظر انتخاب پڑ گئی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیبوں پر رحمت خداوندی کا سایہ قائم رہے، تمہاری کھیتیاں سرسبز اور لہلہاتی رہیں، تمہارے جھوپڑوں کو آگ نہ لگے، تمہارے مویشی گم نہ ہوں، تمہارے دالان میں ہتکڑیاں نہ جھنجھنائیں، تم پر جیل خانے کے دروازے نہ کھلیں، تو برضا و رغبت۔ ایک روز مجھے ڈاک سے ایک مختصر سا خط ملا۔ لکھا تھا، مالک ہمارے گھر پگڑی آ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ از طرف سکینہ دختر غلام محمد، گاؤں رجبانہ۔ میں نے اس خط کو 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، لیکن کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کراچی میں جو پگڑی رائج تھی اس کا تعلق دکانوں مکانوں کے کرائے سے ہوتا تھا، لیکن پگڑی کا یہ نیا روپ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے پولیس والوں اور مجسٹریٹوں سے پوچھا، وکیل صاحبان سے دریافت کیا، لیکن یہ گتھی حل نہ ہو سکی۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی رات سکینہ کے گھر پر چھاپا مارا۔ سکینہ تو بچ گئی، لیکن افسوس وہ پگڑی ہمارے ہاتھ نہ آ سکی جس کی ایک ایک سلوٹ میں ریاکاری اور سیاہ کاری کے سانپ لہرا رہے تھے۔